السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے کرن بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر کدا۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کا تعارف میرا خیال ہے کہ اگر میں کوئی صفحے سے پڑھنا بھی شروع کرتی نا تو میرے پاس صفحے ختم ہو جاتے اور شاید وہ چیزیں جو ان کی اچیومنٹس ہیں وہ ختم نہ ہو پاتی۔ اور ایسی بہت کم فیمیل جرنلسٹ ہیں ہمارے ملک میں اسپیشلی جو کہ اتنی آبجیکٹیوٹی سے اپنا کام کرتی ہیں۔ اور آپ اب جو مطلب لوگ آتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے ابھی کام کرنا شروع کیا ہے، یا پھر یہ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این کی کوئی وار ہے اس میں جرنلسٹ بائسڈ ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ شاید ابھی جتنی ان کی عمریں بھی نہیں ہیں اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہے اور وہ فیلڈ میں کتنا کام کر چکی ہیں۔ سو وی ہیو آسما شرازی صاحبہ ود Thank you اس، so much. جو کہ اتنا تم نے زبردست انٹرو کرا دیا کہ اب میں کیا بولوں گی؟ نہیں آپ she was the first war correspondent from Pakistan going to Lebanon and reporting from there in 2006 if I'm not wrong. بالکل. And then she covered the war on terror starting from 2007 till 2009. You were in field. آپ نے ہر جگہ پہ خود جا کے وہاں سے رپورٹنگ بھی کی، اور آپ نے ایک جو رستہ ہے وہ ہم جیسی ساری فیمیل جرنلسٹ کے لیے بنایا بھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آپ سے پہلے کبھی کوئی گیا ہے۔ ہاں، مطلب اس طرح کی ہارڈ کور رپورٹنگ میں خواتین کا کردار نہیں تھا، ایون پولیٹیکل رپورٹنگ میں نہیں تھا۔ جب ہم 2002 میں شروع کیا تھا تو ایک تصور یہ تھا کہ یا مینا بازار عورتیں کور کرتی ہیں، ایجوکیشن، فیشن شوز، یہ وہ سارے اس طرح کی بیٹس تھیں، لیکن اسٹرگل کی اس کے لیے پہلے انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا پی ٹی وی میں رہ کے، پھر اس کے بعد جیو کے اندر بھی انویسٹیگیٹو بھی کیا، پولیٹیکل بھی کیا، وار کورسپونڈنس بھی کی، اینڈ سوات آپریشن ARY کے اندر بھی کیا، پھر افغانستان کور کیا، یہ ساری علاقے جو ہیں وہ کور کیے ہیں، اور ریجنل ایشوز کے اوپر انڈیا کور کیا، اور ایسے حالات میں کیا کہ جب انڈیا پاکستان بالکل اسٹینڈ آف تھا اس وقت بھی کیا، بامبے اٹیکس کے بعد بھی ہم انڈیا گئے، وہ بھی کور کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ مواقع زیادہ ملے، اور وی آر بلیسڈ کہ ایسے ٹائم پہ ہم نے جرنلزم شروع کیا کرن، کہ جب یہ ہم ریجنل پالیٹکس بھی کور کرتے تھے، وی ور کوائٹ نارمل کہ ہم ایشوز کو کور کر رہے تھے۔ یہ جو ہی سیڈ شی سیڈ تھا اس سے نکل کے انویسٹیگیٹو سٹوریز کر رہے تھے۔ ایون پارلیمنٹری کورسپونڈنٹ کے طور پہ مجھے یاد ہے ہم نے اتنی سٹوریز بریک کی ہیں، کیبنٹ کی بریک کرتے تھے، پھر بہت بڑی بڑی سٹوریز تھیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وہ بھی کور کرتی تھی، تو اس کے اندر جو آڈٹ پیراز تھے اس کے اندر بڑی سٹوریز تھیں، کئی پہ تو ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی۔ تو میرا نہیں خیال کہ خواتین تو ظاہر ہے اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ میڈیا کے ساتھ ہی ہم نے شروع کیا تھا تو خواتین تھی نہیں، تو ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع بھی مل گیا کہ ہم اس میں اپنے آپ کو ثابت کریں، اور ہم نے کام بھی بہت کیا، رپورٹنگ کی، اور فرام گراؤنڈ ٹو مطلب اس جگہ تک پہنچے ہیں تو ہم نے باقاعدہ جسے کہنا چاہیے فیلڈ رپورٹنگ سے ہم پہنچے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی زیادہ ہے کرن، اور اب تو آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہو، مجھے بتاتی ہو تو میں کہتی ہوں کہ کاش اب میں اس طرح سے ایکٹیو رپورٹنگ کر سکوں۔ ونس اے رپورٹر آلویز اے رپورٹر، یہ لائن جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب جو فیلڈ کے لوگ ہیں نا ان کی بایوگرافیز میں بھی اور اوبیچوریز میں بھی لکھی جائے گی کہ ونس اے رپورٹر آلویز اے رپورٹر۔ ہم لوگ اگر ادھر ڈیسک پہ بیٹھے کوئی سٹوری کرتے ہیں نا تو ہمارے دل کو ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار جا کے دیکھائیں، وہاں پہ مطلب وزٹ کر کے دیکھیں کیا سچویشن ہے یا کیا چیزیں ہیں۔ اب مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ اب ہم لوگ جیسے اگر ڈیسک لاہور میں تھا تو اگر ہم اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہنا ہے کہ فٹافٹ آپ ڈیالہ چلے جائیں، تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ بھائی یہ G6 میں ہمارا آفس ہے، ڈیالہ پنڈی کے دوسری طرف ہے، پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگے گا، وہاں پہ پھر کچھ شوٹ ہوگا اور پھر واپس آئے گا۔ تو وہ ڈیسک اور فیلڈ کے لوگوں میں نا یہ بڑا ڈفرینس ہوتا ہے، اور جب وہ فیلڈ کا بندہ آ کے ڈیسک پہ بیٹھتا ہے نا تو وہ اپنا آپ بتاتا ہے۔ اور جو آپ خبر کی بات کر رہی تھی تو ہمارا میرے شوہر بھی جرنلسٹ ہیں، تو ہم جب شادی کے بعد یعنی رخصتی ہوئی تو ہم گاڑی میں بیٹھے تو سب سے پہلے میں نے اس کو پوچھا خبر کیا ہے اور پھر کیا خبریں، اور وہ جب گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے اور پھر کیا خبریں، اور وہ مجھ سے بھی یہ کہ اچھا اور پھر کیا خبریں ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ جو خبر کا ہمارا ایک کنیکشن ہے، ایون اب ہمارے بچے بھی جو ہے وہ خبری ہو چکے ہیں، آج کیا خبریں، ماما کیا خبریں، نیوز کیا ہے، اور ان کا انٹرسٹ
everyone will be asking this. وہ تو ہمارے آپس میں بھی بالکل الگ ہے. ہم کہیں پہ چلے جائیں, کوئی دوست بیٹھے ہوں, وہ پوچھیں گے یار اچھا پھر اور کیا خبریں ہیں تمہارے پاس, میں کہوں گی ہماری والی خبریں تو آپ نہیں سننا چاہیں گے, آپ کہیں گے دور دور ہی رہے. اپا, how was your Lebanon experience? میں یہ بہت کم لوگوں نے مجھ سے اس پہ پوچھا ہے کرن, اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو, کیونکہ لبنان جو ہے وہ میری ایسی یاد ہے کہ جس کو کہ جو کہ میرے ذہن سے نہ نکل سکتی ہے نہ میں نکالنا چاہتی ہوں, اس لیے کہ وہ ایک فل آف تھرل, ایڈونچر, اور ساتھ ساتھ ایک آئرنی اور ایک جسے کہنا چاہیے ایک وہاں کا جو کانفلکٹ, وہ سب کا سب ہم اس کو جو کور کیا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو وہ ناقابل فراموش ہے میرے لیے. اور لبنان کا ایک میں پڑھ کے فیض صاحب کو تو بیروت کے ساتھ ایک بڑی ایک پہلے سے ہی ایک ان کے تعارف اس کا تھا, ان کی شاعری میں, ان کے مزاحمتی شاعری کے اندر تو خاص کر کے, تو ایک بیروت اور لبنان کے ساتھ ایک اپنی ایک ریزسٹنس کا ایک اپنا تعلق تھا. پھر اسرائیل کی طرف سے وہاں پہ اپریشن, ان کے حملے, تو میں نے اس وقت جب کور کیا تھا 2006 کے اندر, تو ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا. ظاہر ہے کہ وہاں پہ جانا, آپٹ کرنا, خود میں نے جیو کو 2006 میں 2006 میں, میں غلط, آپ تو کافی چھوٹی ہوں گی اس وقت, تو میں نے خود آپٹ کیا تھا, ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت. You were very young at that time. These pictures from Beirut آپ کی مطلب نظر آ رہی ہے, but I can see the difference right now کہ اب ہم لوگ جب وار ایریا میں جاتے ہیں تو پورا ہمارے پاس وہ ہوتا ہے گیئر پہننے کے لیے, بلٹ پروف اینڈ اس وقت بھی ایوری تھا. But that is very different from now time نا, اب کے تو بہت different. اب آپ نے مطلب کس طرح سے like you went? پہلی تو سب سے حیران کن بات تھی کہ میری والدہ نے پرمیشن دے دی, یعنی میرے بھائی نے پرمیشن دے دی, دونوں نے, اور امی نے خاص کر کے پہلے دی, تو پھر بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے اب امی نے دے دی ہے تو آپ جاؤ. تو وہ اجازت کا ملنا, پھر وہاں سے جب ہم سیریا پہنچے, اور سیریا سے بائی روڈ ہم نے بیروت کا ایک لمبا بارڈر کراس کیا وہ کیا, حالانکہ ان کا بالکل جو قریب والا تھا وہ بند تھا, تو ہمیں اوپر سے دوسرے رستے سے بیروت میں داخل ہونا پڑا یا لبنان میں داخل ہونا پڑا. تو ایک تو وہ بہت, اور پھر ہمارے وہاں پہنچنے سے کچھ دیر پہلے وہاں پہ اٹیک بھی ہوا تھا, اور ہم نے ایک تو وہ پہلا اٹیک ہم نے اسکیپ کیا تھا. پھر اس کے بعد تو پھر چونکہ ہم ساؤتھ بیروت میں تھے تو وہاں سے قریب ہی, یعنی سینٹر میں تھے اور ساؤتھ بیروت بالکل قریب تھا, تو ہر روز جو ہے وہ حملے ہونا, اسرائیل کے پلینز کا وہاں پہ چکر لگانا, پھر وہاں سے وہ پمفلیٹس پھینکتے تھے کہ آپ لوگ محفوظ ہو جائیں, ایویکویٹ کر لیں. پھر اس کے بعد وہاں پہ ہمیں وہاں پہ پہنچنا اس وقت جب کہ وہ پھینک رہے ہوتے تھے, پھر وہاں پہ حملہ جب وہ ایک دو دفعہ بلکہ بیچ میں انہوں نے ہمیں اریسٹ بھی کیا, مجھے اور میرے کیمرہ مین کو, اور اس شبے کے اندر کہ اسرائیل چونکہ وہاں پہ کچھ بہت ساری اس کی ایسے ایکٹیویٹیز تھیں کہ خواتین کو وہاں پہ استعمال کیا گیا تھا, اور ان کی جو رپورٹنگ وہ کرتی تھی خواتین یا ان کو انفارمیشن دیتی تھی, تو پھر وہاں پہ گرفتاری, انہوں نے حزب اللہ کے لوگوں نے ہمیں پکڑا بھی, اور پھر انہوں نے ہمیں تہہ خانے میں بھی رکھا, اور اوپر جو ہے وہ جہاز کی موومنٹ بھی شروع تھی کیونکہ پمفلٹ وہاں پہ گرے تھے. تو یہ ایک بہت, لیکن پھر جب ان کو ہم نے بتایا اور انہوں نے پھر تصدیق بھی کی اپنی وزارت اطلاعات سے کہ پاکستان سے جرنلسٹ آئے, تو پھر انہوں نے بڑا احترام بھی دیا, اور انہوں نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ کہا کہ آپ نکل جائیں. اور جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے کرن, تو این اس ٹائم پہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے جو کہ سینٹر کو ساؤتھ سے الگ کرتا ہے, تو جیسے ہی ہم نے اس کو کراس کیا تو وہاں پہ اٹیک ہو گیا جہاں سے ہم نکلے تھے. تو یہ ساؤتھ بیروت کا ایریا تھا, میرا خیال ہے دائیا کا علاقہ تھا, جو کہ بہت زیادہ شیعہ ڈومینیٹڈ ایریا ہے وہ سارا ساؤتھ کا جو بیروت ہے. تو وہاں پہ یہ ایک لیکن پھر روز اسٹوریز کور کرنا, پھر بارڈر پہ جا کے ہم نے جو وہاں پہ جو تیر کا علاقہ تھا وہاں پہ جا کے ہم نے جو کنونشنل وار تھی وہ بھی دیکھی کہ وہاں سے بم کے گولے جو ہے کیسے برستے ہیں, اور ہمارے لیے ایک بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا کہ بھائی ایک ریڈ سی چیز آ رہی ہے اور کیمرہ مین بھی کھڑا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کور کریں, اور مطلب ایک یہ چیز بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھی جو کہ بارڈر کے اوپر لڑائی تھی بیروت کی اور اس کی لبنان کی اور اسرائیل کی, حزب اللہ کی, اور پھر حزب اللہ کی سٹوریز جو تھیں اس کے اندر کہ وہ کس طرح سے لڑ رہے تھے. اور وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک میری کتاب کا بہت اہم اور میرا خیال ہے سب سے اہم چیپٹر جو ہے وہ یہی ہوگا
کہ میں نے بیروت میں کیا دیکھا, اور میں نے وہاں سے میں لکھتی بھی تھی دا نیوز کے لیے اور جنگ کے لیے. میرا ایک لیٹر تھا پہلے, مجھ سے پہلے کچھ دن جو ہے وہ فاطمہ بھٹو صاحبہ نے لکھا تھا. پھر میں نے میرا شروع ہوا تو ایک ترتیب کے ساتھ وہاں کے واقعات ہم روز اخبار کے ذریعے بھی رپورٹ کرتے تھے اور ٹیلی ویژن پہ بھی ہم اپنی کوریج کرتے تھے. بلکہ ایک دن تو ایسا بھی ہوا کہ ہم کر رہے تھے, حامد میر صاحب بھی وہاں پہ ایک دوسرے علاقے سے کور کر رہے تھے اور میں ایک اور علاقے پہ تھی, تو اچانک جو ہے وہ اس کی موومنٹ شروع ہو گئی, یعنی اوپر جو ہے وہ جہاز آنے شروع ہو گئے ان کی. تو ایک طرح سے وہ ایک پینک وہ سا تھا, اور مجھ سے زیادہ پینک جو تھے وہ ہم سی این این کے ساتھ کام کر رہے تھے, تو نیچے ان کے پروڈیوسرز اور ان کے کیمرہ مین جو تھے وہ زیادہ پینک تھے, اور یہاں کراچی میں جو جیو کا جو اسٹوڈیو تھا وہ پینک میں تھا کہ بھائی ابھی کہیں اٹیک نہ ہو جائے. اور پہلی بار ہم نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی تھی جو کہ اتنی بھاری تھی کہ میرے وزن سے زیادہ, میں اس وقت بہت دھان پان سی تھی, تو وہ ایک, اور لیکن وہ سب ہو گیا. آئی مین پتہ نہیں کیسے ہو گیا مگر وہ ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک یہ اگر یہی جگہ تھی جہاں میں تصویر میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ وہ کیمرہ مین وہاں ان کی ہی ٹیم سیٹ اپ کر رہے ہیں, جو کہ سیٹ اپ کر رہے ہیں, اور اسی دیوار کے اوپر مختلف تصویریں جو ہیں وہ بیروت کی لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ ایگزیکٹلی مجھے یاد ہے کہ سی این این کے ساتھ اس کا دوران جب وہ اوپر موومنٹ ہو رہی تھی تو یہ پکچر پھر ہم نے اس وقت بنائی تھی, جو کہ بعد میں ہم نے پھر لگا لی تاکہ اس کو یاد رہے نا, یاد کے طور پہ. تو میرا خیال ہے بیروت کا ایکسپیرینس لبنان کا وہ بہت مختلف ہے اور ناقابل فراموش ہے. آپ بیروت you were in 2006 you were there and then you came back and then in your own country ایک war on terror شروع ہوا 2009 میں. وہ بھی آپ نے فرنٹ لائنز پہ جا کے کور کیا. اب یہ جو ہم جن کو نئی جنریشن جین زی کہتے ہیں نا, ان کو شاید, میرا نہیں خیال کہ ان کو میڈیا میں جو لوگ آنے والے ہیں شاید ان کو ایسی اپرچونیٹیز بھی ملے کہ وہ جا کے اس طرح سے آپریشن جو چل رہے ہوتے تھے ان میں مطلب میڈیا کا ساتھ جانا اور وہاں پہ کور کرنا. سو ہاؤ مچ دیٹ بیروت ایکسپیرینس ہیلپ یو وائل کورنگ دس تھنگ ان پاکستان؟ اچھا کرن, یہ جو اچھا اس میں ایک مختلف یہ بات تھی کہ اس وقت جب میں گئی تھی تو میری شادی نہیں ہوئی تھی, اور 2009 میں جب سوات ہوا آپریشن ہوا تو اس وقت میرا بیٹا تھا, بلکہ میں کنسیو کیا ہوا تھا, تو اس دوران میں نے کور کیا اس کو. اور اس سے پہلے چونکہ سوات سے بہت خبریں آ رہی تھیں, اور شادی اسی دوران ہوئی تھی جب 2008 میں بہت زیادہ یہاں پاکستان میں حالات خراب تھے, محترمہ کی شہادت ہو چکی بھی تھی, اور سوات میں روز یہ خبریں آتی تھی. لوگوں کو شاید یہ بھول گیا ہے کہ بس 100 کلومیٹر کی دوری پہ ہے اور طالبان جو ہے وہ آ کے اسلام آباد کو فتح کر لیں گے. تو ایک اس انوائرمنٹ کے اندر جو تھا وہ رپورٹنگ وہ بھی کی اس وقت بھی. اور پھر مجھے یاد ہے کہ میرا بڑا بیٹا پیدا ہونے والا تھا جب سوات کا آپریشن جو ہے وہ چل رہا تھا, تو سوات میں جا کے کرنا, پھر یہاں سے اسٹوڈیو سے بہت اہم انٹرویوز ہم نے کیے. ایک حاجی مسلم خان کا انٹرویو تھا, عزت خان کا انٹرویو تھا جو کہ اس وقت اسپوکس پرسن تھے ٹی ٹی پی کے. پھر معاہدہ ہوا, پھر سوات جا کے. اچھا پھر سوات میں ہم نے ایک امبیڈڈ قسم کی جو جرنلزم ہے وہ نہیں کیے, ہم خود میں جاتی تھی اور خود اپنی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ ہم جا کے تو وہ کور کرتے تھے. مطلب بہت سے لوگ تھے نا, اس میں کوئی حرج نہیں, بہت دنیا کرتی ہے, لیکن یہ کہ ایک ان کو لے کے جا رہے ہیں, آئی ایس پی آر سے لے کے جا رہے ہیں, تو میں اس کو پسند کرتی تھی کہ ہم خود انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہاں پہ جائیں. بلکہ ملالہ کو انٹرویو ہم نے کیا, وہ خیر 2010 کی بات ہے. اس کے بعد جب یہ سارا جو سوات آپریشن تھا یہ وائنڈ اپ ہوا, تو اس کے بعد پھر ملالہ کو بھی کیا. اس وقت بھی سوات واز ناٹ نارمل. میں نے لائیو پروگرام جو تھا وہ خونی چوک سے کیا تھا, اور اسی پروگرام کے دوران جو ہے انریسٹ ہو گیا تھا وہاں پہ, تو ہمیں پروگرام ادھورا چھوڑنا پڑا. یہی فیصلہ آپ کا کے نام سے میں سما پہ پروگرام اس وقت کرتی تھی. تو یعنی اس نے بہت ہیلپ کیا کہ آپ کانفلکٹ کو کیسے کور کرتے ہیں. جیسے ہم نے جب بیروت میں ہم گئے تھے, یا اس جنگ کی کوریج جو تھی وہ, لیکن یہ جنگ اس لیے مختلف تھی کہ اس میں اٹیک باہر سے نہیں ہونا تھا, اس میں اٹیک جو تھا وہ اندر سے تھا. یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کے نیکسٹ ڈور میں کون رہ رہا ہے. یعنی لٹرلی سوات جو تھا اس کے اندر جو اور ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ آپریشن تھا یہ اس وقت کا. اور اگر آپ دیکھیں اس کے اعتبار سے اسٹریٹجیکلی جو لوگ اس کو کور کرتے ہیں اور آپ کرتی ہیں, آپ کا ادارہ کور کرتا ہے,
وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر یہ مختلف اور مشکل یہ آپریشن تھا جو کہ کنڈکٹ کیا گیا اور سکسیسفلی پھر کیا بھی گیا. مطلب 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے دیکھا لوگوں نے کلیئرنس ہو گئی, لوگ گھروں میں چلے گئے, آئی ڈی پیز چلے گئے. کوئی اب تک جو بعد کے آپریشنز ہیں ان کا ابھی تک جو ہے وہ تنازع چل رہا ہے, لیکن وہ آپریشن جو تھا اس کو فوری طور پر جو ہے. اور یہ کیوں ہوا تھا, یہ میں خیال ہے کہ یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا کی, جو ANP کی تھی, جو وفاق میں پیپلز پارٹی کی تھی, اور پھر جو ملٹری اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی, یہ سب ایک پیج پہ تھی اور وہ ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتے تھے اور وہ انہوں نے پھر ختم بھی کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈفرینس تھا. لیکن یہ ایکسپیرینس ایک وار جو کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان تھی, جہاں لبنان میں اسرائیل سے اٹیک ہوتا تھا, اس سے بہت مختلف اور کمپلیکیٹڈ تھی, کیونکہ اس میں ہمارے اپنے یہاں کے لوگ تھے, ہمارے اپنے ہی علاقے, ہمارے اپنے بہن بھائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ پھر اپنی راہ سے بھٹک گئے. تو یہ اس طرح کے جو آپریشنز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مشکل ہوتے ہیں. تو لیکن اس نے بہت ہیلپ کیا کہ کس طرح سے اس کو کور کرنا ہے, کیا جانا, کس طرح سے بات کرنی ہے, کن لوگوں کو پلیٹ فارم دینا ہے, کن کو نہیں دینا, اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے جو ایتھیکل جرنلزم ہے اس کو اپنے ہاتھ میں, یعنی اس کو بھی نہیں چھوڑنا, اور آپ نے آبجیکٹیویٹی بھی رکھنی ہے, اپنی لائن بھی رکھنی ہے کہ آپ ایکسٹریمزم کے خلاف ہیں, آپ ٹیررزم کے خلاف ہیں, آپ کی زیرو ٹالرنس ہے ٹورڈز دہشت گرد اور یہ سارا. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بھی, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں فیکٹس کو آپ دکھاتے ہیں, آپ اس کو نظر انداز نہیں بالکل کر سکتے نا. اور ابھی تو مطلب ہم لوگ یہ آپ سے آف دا کیمرہ بھی بات ہوتی رہتی ہے باقی لوگوں سے بھی کہ وہ کہتے ہیں آپ لوگ اتنا رپورٹ کرتے ہیں. ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ رپورٹ نہیں بھی کریں گے تو خبر باہر آ جائے گی. ایگزیکٹلی. سو اٹس بیٹر کہ پہلے آپ عوام کو بتا دیں کہ کیا ہوا ہے, رادر دین کہ وہ کسی پروپیگنڈا کے لیے فال کریں. So up of Beirut, then war on terror, then lots of media houses. ایک چیز اور میں سوری, نہیں بتائیں, 2005 میں زلزلہ آیا تھا, آپ نے وہ بھی کور کیا, کشمیر والا. تو میں وہاں پہ 12 دن رہی تھی, اینڈ آئی واز دا اونلی فیمیل کورسپونڈنٹ جو کہ اس وقت وہاں پہ آئی اسٹیڈ دیئر فار 12 days and nights, and you know I interviewed مشرف صاحب اس وقت وہاں سے. پھر اس کے بعد ایک سوشل ورکر کے طور پہ کام کیا. ایک وہ ڈفرینٹ ٹائم زون میں بھی آپ چلے جاتے ہیں, وہ ایک الگ, یعنی کانفلکٹ الگ ہے وہ, لیکن جو یہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک حادثہ ہیومینیٹیرین کاز کے لیے بھی وہ ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل تھا جس کو کہ ہم نے کور کیا وہاں پہ, کہ کس طرح سے میڈیا برج بنتا ہے جو لوگ قدرتی آفت کا سامنا کر رہے ہیں ان کے بیچ میں, اور جو ان کی ویلفیئر کر رہے ہیں ان کے بیچ میں. تو ایک وہ برج کا کام بھی جو ہے اس وقت ہم نے کیا. اور کوئی ہمارے مطلب میں گاڑی میں سوتی تھی اس وقت, وین میں, اور پھر میں اپنی کریڈٹ گوز ٹو مائی مدر, مائی فیملی, مائی بردرز, کہ وہ اس وقت میں ان کا میرے ساتھ کھڑے رہنا کہ آپ یہ کرو اور الاؤ کرنا کہ بھئی آپ سروس کر رہی ہو. اور مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لیڈرز آتے تھے وہاں, جو تھے مولانا سمیع الحق صاحب, مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا مجاہدہ ہیں آپ. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ جو تھے, وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی وہاں پہ کام کر رہی تھیں, دین سارے جو آپ کی NGOs تھی وہ کام کر رہی تھی. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے, ہم بلکہ ایک ذریعہ بن گئے تھے کہ جہاں پہ ہمیں لوگ فون کرتے تھے کہ یہاں پہ ہمیں ایڈ کی ضرورت ہے, اور ہم آگے NGOs کو بتاتے تھے کہ ویا TV بھی اور اپنے پرسنل اس کے اوپر بھی کہ یہاں پہ لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے. تو وہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا جو کہ میں نے کیا, اور سچی بات ہے کہ اس ایکسپیرینس سے بھی میں نے بہت سیکھا کہ لوگوں کو مطلب ککھ سے لکھ سے ککھ ہوتے ہوئے دیکھا, ان کو چند لمحوں کے اندر برباد ہوتے دیکھا, ان کی زندگیاں بدل گئیں, ان کے خاندان ختم ہو گئے ڈیبریز کے اندر. یعنی جس دن میں پہنچی تھی وہاں پہ رات کو, تو میرے ساتھ ایک پورا 2 ٹرک تھے جس میں کہ کیمرہ مین اور میری ٹیم الگ تھی, اور ٹرک کے اندر جو مزدور تھے, کیونکہ ہم پہلی بار DSNG کے اوپر لائیو کرنے جا رہے تھے وہاں سے. تو جب ہم شام کو پہنچے وہاں پہ, تو ہمیں رات کو, تو اگلے دن رات کو, تو ہمیں یقین, کسی کو بھی شاید یقین نہیں تھا کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا.
اور مجھے یاد ہے کہ بالاکوٹ سے اوپر جو کاغان کو روڈ جی. جاتی ہے، میں وہاں پہ کھڑی تھی اور نیچے ایک قبرستان تھا، ڈیبریز تھی، اور جو لوگ اندر نیچے تھے اس کے، وہ ان کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، ان کے زندہ رہنے کی، ان کے مدد مانگنے کی آوازیں جو ہے، یہ دوسرے یا تیسرے دن کی بات ہے، وہ آوازیں جو ہے وہاں پہ آ رہی تھی، اور لوگ سرہانے بیٹھے ہوئے تھے اپنی ڈیبریز کے، کہ اندر سے نہ وہ نکال، اور ٹرامیٹائز تھے بالکل، کہ وہ اتنی بڑی آفت انہوں نے دیکھی تھی. تو میرا خیال ہے اس نے زندگی میں بہت سکھایا ہے، اس پورے ایکسپیرینس نے، اور خاص کر کے یہ زلزلے کے ایکسپیرینس نے، وار کے ایکسپیرینس میں، پھر یہ جو کانفلکٹ تھا اس کے ایکسپیرینس میں، جو آپریشنس تھے اس کے ایکسپیرینس میں. تو وہی بات ہے جیسے آپ نے کہا کہ اللہ نہ کرے کہ آئندہ کبھی کسی کو اس طرح رپورٹنگ کرنی پڑے، اس طرح کے حالات ہوں کہ اس میں رپورٹنگ کرنی پڑے، لیکن ہمیں ایک موقع مل گیا کہ جس میں انفارچونیٹلی یا جو بھی تھا کہ وہ ہمیں یہ سب کور کرنا پڑا، لیکن اس سے سکھایا بہت ہے. سچویشنز کچھ ایسی تھی نا. اب دیکھیں نا، آپ نے اتنے مشکل حالات میں آپ نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے. وہ کوئی ہمارے پاس ایک سب سے زیادہ پرابلم آتا ہے، آپ جب بھی کسی آرگنائزیشن میں نئے کام کرنے جاتی ہیں نا فیمیل رپورٹرز، وہ کیا ہوگا، لان کی ایگزیبیشن کور کر رہا ہو تو آج یہ فلانی چیز، صبح موسم کا حال بتانے کے لیے آپ دیکھیں موسٹلی وہ خواتین ہی ہوتی ہیں کہ موسم پہ بیپر دے آئیں، بارش ہو رہی ہے، سموسے پکوڑے کور کر لیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مجھے اسپیشلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس لڑکی میں پوٹینشیل ہے، یہ کام کر لے گی، یا اس کو اگر ہم کسی سیریس بیٹ پہ لگائیں گے. اب تو وہ میرا خیال ہے نیوز روم میں، مین اسٹریم میڈیا میں تھوڑا بہت رہ گیا، لیکن ڈیجیٹل پہ تو وہ بیٹ سسٹم کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹ ہوتی کیا ہے یا کیسے اسائن ہوتی ہے، چیف رپورٹر کیا کرتا ہے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اب ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہو گئی ہیں. آپ so many things you have done. You have become one of the most popular and successful female journalists in Pakistan. Sitting on your seat right now, do you feel that there is a gender discrimination still in our society when it comes to females? 100%. یعنی جو پہلے دن نوعیت بدل جاتی ہے بس، لیکن جو خواتین کے خلاف تعصب ہے یا جو ان کی ڈسکریمنیشن ہے وہ نہیں بدلتی. یعنی آپ جس بھی سٹیج پہ چلے جائیں آپ کی وہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ رہتی ہے. جب آپ ینگ فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کے کیمرہ مین جو ہیں وہ لوگ آپ سے بات نہیں کرتے، آپ کے کیمرہ مین سے بات کرتے ہیں. آپ کا جو ڈیسک ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے صرف یہ کور کرنا ہے، وہاں پہ آپ کو ریزسٹ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں جی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، آپ پالیٹکس کور کر سکتے ہیں، اکانومی کور کر سکتے ہیں، آپ وار کور کر سکتے ہیں. یعنی وہاں پہ آپ کو ایک ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر سٹیج کے اوپر، ہر روز، ہر دن اور ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ ایک کردار جو ہے وہ بدل جاتا ہے. خواتین کے خلاف لوگ بدل جاتے ہیں، کردار بدل جاتے ہیں، لیکن وہ جو ریزسٹنس ان کو دی جاتی ہے، وہ جو سوچ ہے وہ نہیں بدلتی ہے. اور ہر لیول کے اوپر، یعنی اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سکسیزفل ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی ہو، میں بھی ہوں، تو ہمیں شاید کوئی چیلنج نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہے. آج بھی چیلنجز ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ہر روز پروو کرنا پڑتا ہے، ہر روز پروو کرنا پڑتا ہے. پھر ہماری جو لمیٹیشنز ہیں، یعنی اگر کوئی ہم پہ الزام لگا رہا ہے، ہم پہ کوئی بہتان لگا رہا ہے، ہم اس کو اس کی زبان میں، اس کے لب و لہجے میں جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں. اور جو ہمارے خلاف ہماری جو کردار کشی ہوتی ہے اس کا لیول بالکل وہ مختلف ہوتا ہے جو مردوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے. پھر مردوں سے لوگ ڈر جاتے ہیں، ہمیں وہ سافٹ ٹارگٹ سمجھتے ہیں. تو ایک طرح سے بہت پہلے میں اس کو نہیں کہتی تھی، میں کہتی تھی کہ یہ خواتین والا معاملہ، یہ برابر ہیں سب اس فیلڈ کے اندر، لیکن نہیں. خواتین مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں. اگر میں اپنا دیکھوں، جتنا کام میں نے کیا میں چیلنج کر سکتی ہوں کہ شاید پاکستان کے مردوں نے بھی نہیں کیا ہوگا. لیکن خواتین کو چیلنجز جو ہیں وہ آخری لمحے، آخری وقت تک رہتے ہیں. ان کو ہر وقت جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا. اور صرف یہاں پہ نہیں، ہر محاذ کے اوپر، گھروں کے محاذ کے اوپر بھی. میں اپنی بات نہیں کری، میں سب کی بات کر رہی ہوں کہ گھر جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، چھوڑ دیں آپ کو، یہ آپ کے اوپر ہم تھوڑی ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ کو کس نے مجبور کیا ہے کہ آپ باہر جائیں، لوگوں سے بات کریں؟ وہاں پہ بھی آپ کو ریزسٹ کرنا پڑتا ہے. اور پھر مطلب ہر روز ایک نیا دن ہے، ہر نئے دن میں ایک نیا چیلنج ہے، اور ہر روز اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے، اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر، اپنے کردار کی بنیاد کے اوپر، اور اپنے جو اوصاف ہیں ان کی بنیاد کے اوپر. آپ اتنے زیادہ لوگوں کو آپ نے انٹرویو کیا ہے، The Wall is، میرا خیال ہے اس پہ تو 40% یا 20% بھی آپ کے انٹرویوز کی پوری تصویریں نہیں ہیں. PMLN، پیپلز پارٹی، PTI، عمران خان یو ہیو انٹرویوڈ.
اور ایسا نہیں ہے کوئی ایک دفعہ، سیورل موقعوں پہ آپ کی بات چیت ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. کوئی ایسا بندہ جو مطلب ریئلی یو انجوائڈ دیٹ انٹرویو اینڈ دیٹ واز ایکسیپشنل، کہ آپ نے کہا کہ یار یہ تو بالکل ہی میرا نظریہ بدل گیا اس بندے کے بارے میں؟ بال ٹھاکرے. ہی واز لائک، یعنی ہم جس طرح سوچتے ہیں اور سوچ کے گئے بھی تھے، شیو سینا کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے، تو بالکل ایک ڈفرینٹ شخصیت تھے جن کو کہ میں نے انٹرویو کیا، اور ایک ڈفرینٹ شخصیت میں نے ان کے اندر سے نکالی بھی اور مجھے ملی بھی. تو وہ تھے. بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں ویسے جن کو کہ میں نے سوچا تھا، جیسے زردائی صاحب کا ایک، جو لوگ ان کے، ہم جب بچے تھے ہم جو ان کے بارے میں سنتے تھے، پھر جب ان سے پہلی بار انٹریکشن ہوا، ان سے بات چیت ہوئی، تو پتہ لگا کہ بالکل مختلف شخصیت ہے. ان کا جو امیج بنایا گیا تھا اس کے حوالے سے. لیکن بال ٹھاکرے جو ہیں وہ اس طرح کے کیریکٹر تھے کہ 5 منٹ کا مجھے انہوں نے وقت دیا تھا اور تقریباً 35 منٹ 40 منٹ انٹرویو کیا. یہ ان کا پہلا اور آخری پاکستان کے چینل کے ساتھ انٹرویو تھا، اور ان کی یاد وہ میرے ذہن میں رہ گئی کہ وہ کس طرح سے وہ رسپونڈ انہوں نے کیا اس کو. اور وہ جب ہم، اور پھر دیکھیں یہ بات چیت کی طاقت ہوتی ہے. یہ میں تو اس لیول پہ نہیں تھی، میں تو انٹرویو کر رہی تھی. لیکن جب ہمارا انٹرویو ختم ہوا تو ٹھاکرے صاحب جو تھے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں ان کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پاکستان کا سافٹ امیج ہے. تو مجھے یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کے، یا جو ایک جنہیں کہا جاتا ہے کہ بدترین مخالف، بالکل وہ اس طرح کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ وی آل آر ایمبیسڈرز. جو بھی کسی کا بھی جہاں پہ بھی ہے وہ اپنے طور پہ ایک سفیر کا کام کرتا ہے. تو ان کا تاثر ہمارے بارے میں تبدیل ہوا، ہمارا ان کے بارے میں تھوڑا سا جو تاثر تھا وہ تبدیل ہوا. تو میرا خیال ہے انہوں نے مجھے کافی حیران کیا. سو عمران خان، میں ینگ لیڈرز تو نہیں کہوں گی، بٹ عمران خان، مریم نواز اینڈ بلاول، بیکاز آفٹر اے وائل یو نو کہ دا سینئر لیڈرشپ ول کوئٹ دیز تھنگز، اور یہ ہمارے پاس نئی چیزیں آئیں گی. یو تھنک کہ یہ دے who is like more capable of being connected with people on ground، ہماری جو اپنی پولیٹیشینز ہیں، مطلب نئے آنے والے؟ دیکھیں میں جو نئے ہیں ان میں پرانے تو خیر شہری ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں، رضا ربانی صاحب ہیں، اور بھی بہت سے ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہی، مگر میں ان کو بہت آئیڈلائز کرتی ہوں. فرحت اللہ بابر صاحب ہیں، پرویز رشید، بہت سے لوگ ہیں. لیکن ہنا ربانی کھر میرا خیال ہے ینگ لوگوں میں بہت ایکسیپشنل ہیں، اور بلاول صاحب بھی ڈیپتھ ہے ان کے اندر. ابھی آپ کو لگے گا سارے پیپلز پارٹی والے ہیں، اب آپا یہاں پہ، حالانکہ آپا نے بڑی ایکسکلوسیو مریم کے ساتھ بھی دی ہے. مریم بہت انرجیٹک ہے، بڑی بریو ہے، بہت بولڈ ہے، بڑی بریو ہے، اور ان کی بہادری کی میں ہمیشہ معترف رہی ہوں کہ بڑے مشکل اور کٹھن حالات میں انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے بڑا ڈیلیور کیا، سمجھداری کے ساتھ کیا. بلاول صاحب کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی ان کی ڈیپتھ اور گرپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے. تو مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی میں یو ڈونٹ تھنک دیر از، پی ٹی آئی میں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں اچھے لوگ نہیں ہیں. بیرسٹر گوہر بہت سنجیدہ اور اچھے، ویری سیریس جینٹلمین، اینڈ ہی از اے جینٹلمین. اور ابھی نئے ہیں لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. فواد چودھری صاحب ذرا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، فواد چودھری میں بڑا ٹیلنٹ ہے. میں ابھی آج ان کی ایک ویڈیو سن کے آئی ہوں. ابھی انہوں نے جو یہ ابھی ریسنٹ کشمیر والا ایشو ہوا ہے اس پہ انہوں نے کہا، میرا یہ تھا کہ اگر میں کسی بھی ٹی وی چینل پہ جاتا تو میری پوری ویڈیو نہ چلتی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی ویڈیو خود ہی ریکارڈ کروں گا اور اپنے پلیٹ فارم پر ڈالوں گا. تو وہ ویڈیو انہوں نے بڑی آبجیکٹیولی بنائی ہے کہ کشمیر میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان کیسے افیکٹ ہو رہا ہے، یا انڈیا کو کیا کرنا چاہیے. نہیں وہ بہت اس معاملے میں ان کی مصطفیٰ نواز کو میں ضرور کہوں گی کہ بھول نہ جائے. بٹ وہ تو ہاں وہ کچھ سچویشن ادھر ہوگی، بٹ نواز صاحب از اے ویری نائس پرسن، the brilliant جسے کہنا چاہیے politicians, upcoming politicians. ابھی he is a politician. ندیم افضل چند بہت اچھا ان میں potential ہے public level سے. بہت سے ہیں جن کا نام نہیں لے پا رہے کہ ناراض ہی نہ ہو. نہیں but you realize that some of the time these brains who really pushes the party, like ہمارے پاس خاقان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب تھے، لیکن ان کی وہ آئیڈیالوجی بھی نہیں پارٹی سے میچ ہوئی تو وہ الگ ہو گئے، حالانکہ they were assets of those parties. ہاں بالکل.
بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں اچھا پھر ہر پارٹی کا آپ نے کہا ایم کے ایم میں فیصل سبزواری ہیں, حیدر عباس تو خیر رضوی صاحب فاروق بھائی ہیں, بہت سے اچھے لوگ ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جے یو آئی ایف میں بہت اچھے لوگ ہیں, میں آپ کو بتاؤں. ہاں اس میں ان کے جو بیٹے ہیں مولانا کے اسد صاحب, ان کے جو بھائی ہیں چھوٹے, یا خود مولانا تو خیر بہت ہی زیرک سیاستدان ہے, نبض پہ ہاتھ ہے, مگر یہ ان کی پارٹی میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جو کہ ہر پارٹی میں ہیں. لیکن اوور آل دیکھو نا کرن, مسئلہ یہ کہ اوور آل سیاستدانوں کا جو تاثر دیا گیا ہے, اور یہ بائی ڈیزائن دیا گیا ہے پچھلے کچھ برسوں کے, یعنی 75 برسوں میں آپ نے سیاستدان کو غدار ڈکلیئر کیا ہے. فاطمہ جناح سے لے کے اب تک کی جو صورتحال ہے, آپ نے سیاستدانوں کو جو ہے وہ کرپٹ بتایا ہے, آپ نے ان کے اوپر مختلف الزامات لگوائے, اور ہمارا ادارہ میڈیا اس کے اندر استعمال ہوا ہے باقاعدہ. بالکل. اور اس نے کسی کو 10% کہہ دیا, کسی کو بغیر تصدیق کے بہت ساری چیزیں, کسی کو پاناما کے اوپر بڑا جلسہ دکھا دیا کہ بہت لوگ صاحب کے اوپر وہ توشہ خانہ لگا کے, مطلب جو بھی تھا یہ ایک ایسی چیزیں تھی جو کہ انفارچونیٹلی سیاستدانوں کی تصویروں کو جو ہے وہ بگاڑا گیا, اور سیاستدان بھی اس میں استعمال ہوئے ایک دوسرے کے. بالکل ہوئے, اب بھی ہو رہے ہیں. تو میں کہا کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, بڑے آبرو والے لوگ ہیں, جن کو کہ بہت تاریخ میں ان کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی, اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں نوابزادہ نصر اللہ خان. ہمیں تو ان سے ملنے کا, کور کرنے کا, ان کے ساتھ لمبی نشستیں کرنے کا, وی آر لکی کہ ہمیں وقت ملا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے. تو حافظ حسین احمد جیسے لوگ, اور جو کہ دیکھیں نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے, وہ رہتا ہے, لیکن ایک کیریکٹر, اور جس کا کیریکٹر نہیں ہے, جس کا کردار نہ ہو, پھر وہ اس کے اوپر آپ سوال جو ہیں وہ پھر کسی بھی شعبے کے اندر اپنا کردار نہیں دکھا سکتا. اگر کسی کا ہم کہتے ہیں نا وہ تو اس کا ذاتی معاملہ, سیاستدان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہوتا, ان کی پبلک لائف ہوتی ہے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کے اوپر ہمیں ذہن میں ہم ایک معیار بنا سکتے ہیں کہ کردار والا آدمی جو ہے وہی اچھی سیاست بھی کر سکتا ہے, وہ اچھی چیزوں کو سامنے لے کے بھی آ سکتا ہے. تو یہ ایک ہے میرے نزدیک. آپا, لاسٹ کویسچن ٹو یو از دس کہ میں نے جب دی نیوز جوائن کیا تھا تو جو مجھ سے سینئر موسٹ بندہ تھا نا, وہ مجھ سے 10 سال سینئر تھے. مطلب اٹ واز موید جعفری, ہی واز اے رپورٹر دیئر, اور مطلب مجھ سے امیجیٹ سینئر وہ تھے, اور پھر ان سے سینئر آگے سب تھے. تو وہ 10 سال کا میرا اور ان کا ڈفرینس تھا. یو ہیو ورکڈ ود آر چیف رپورٹر مائد صاحب, جو مطلب دی نیوز کے وہ چیف رپورٹر تھے, ہی جسٹ ریٹائرڈ لاسٹ ایئر. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج کل کے زمانے میں آپ کو بالکل نہیں پتا ہوگا. تو میرا سوال کو آنا چاہیے, بالکل تمہیں انٹرویو کرنا چاہیے کسی دن اگر وہ مان گئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیک کی صحافت کی ہوئی, اور ان کی بائی لائنز آج بھی آپ پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا مطلب پروڈیوس ہوتا تھا یہ پاکستان میں بھی. پر تھوڑا سا ان میں ایک گیپ ہے ڈیجیٹل کیا کہتے ہیں جرنلزم سے, وہ تھوڑا دور رہتے ہیں ان چیزوں سے. آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے مین اسٹریم میڈیا والا. ناؤ یو ہیو اڈیپٹیڈ ڈیجیٹل پلیٹفارمس آلسو ویری ویل. So when the criticism comes to you on Twitter or anything, how do you deal with this? Because وہ ان کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا, لوگوں کو پاس نہیں پتا کہ آپ کا کتنا اسٹرگل ہے, آپ کی کتنی محنت ہے, آپ نے کہاں کہاں پہ جا کے کام کیا ہوا ہے. وہ جسٹ ایک, اگر ان کی آئیڈیالوجی آپ سے میچ نہیں ہو رہی تو وہ بلیم گیم بھی شروع ہو جائے گا, وہ ٹرولنگ بھی شروع ہو جائے گی, اور پھر ایک کوئی چیز پکڑ کے اس کو بار بار دہرایا بھی جائے گا کہ یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, یا کوئی بیہائنڈ دا سین کی ویڈیوز چلی جائیں گی باہر, تو وہ ان کو نہیں پتا ہوگا کہ یار بیک اینڈ پہ اس کے پیچھے کیا اسٹوری تھی ساری. How do you deal with all of this negativity coming towards you on social media? اچھا, ایک تو یہ آپ نے جو, ایک تو مائد صاحب ہمارے سینئر بھی, میں نے ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا بائی دا وے بنگلہ دیش میں, اور ہم نے وہ جو گنگا کا بڑا برج ہے وہ ہم نے اکٹھے دیکھا, اور رات کو 12 بجے پروگرام بنایا, اور صبح 7 بجے ہم واپس بھی آ چکے ہوئے تھے دیکھ کے. تو ہم نے کہا مجھے دیکھنا ہے یہ, تو بہت کمال چیز ہے. مائد صاحب نے فٹافٹ 4-5 لوگ ہم گئے, ہم نے گاڑی رات کو ہائر کی, ہماری جو موجود تھی, ہاں تو بڑا مزہ آیا. تو اس لیے ہم نے ہماری گڈ لک ہے کہ بہت سارے
مائد صاحب جیسے جو اچھے سینئرز ہیں کولیگز، ان سے ہم نے سیکھا ہے بہت, ہمیں وقت ملا ہے ان کے ساتھ کہ ہم نے کور کیا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی, ہم جب آئے تھے تو اس وقت فیکس آتا تھا, خبر جو تھی وہ فیکس کے ذریعے سے آتی تھی, کیمرہ جو تھا وہ دوسرا تھا, ڈیجیٹل نہیں تھا, پھر اس کی جو ایڈیٹنگ کا پروسیس تھا بہت لمبا تھا, نان لینئر نہیں تھا, بالکل وہ لینئر تھی جس میں کہ دو لوگ بیٹھتے تھے, ادھر سے گھماتے تھے, پھر آواز میچ کرتے تھے, پھر پرفیکٹ آواز دیتے تھے. یعنی وہ تو ہنر ہی جو ہے وہ سچی بات ہے, وہ تو آپ لوگ حیران ہو گئے. وہ تو ایک بٹن ایک ہاتھ لگاتے ہیں تو ایڈٹ کا سب کچھ چلا جاتا ہے, ہو جاتا ہے. مگر وہ اچھا, پھر ہم نے وہ چیزیں سیکھی بھی, پھر اسی کے ساتھ پھر یہ پی ٹی وی میں سیکھا یہ سارا کچھ, اور پھر اس کے بعد جب جیو آیا تو جیو نے ہمیں لینئر بھی سکھائی. ہم شاید وہ پہلی کھیپ ہیں اور شاید آخری ہیں جن کو باقاعدہ ٹریننگ ملی کہ کیمرہ کیسے آپریٹ کرنا ہے. ہم کیمرہ آپریٹ بلکہ باہر سے فورن ٹرینرز بھی آپ لوگوں کے لیے آئے تھے, پھر ہم ایڈیٹنگ خود کرتے تھے, پھر ہم اسکرپٹ خود لیتے تھے, پھر ہم سٹوریز نکال کے لے کے آتے تھے. یہ جو ڈے ٹو ڈے بریکنگ ہے, اس کے علاوہ ہم بڑی سٹوریز, مثلا میرا ایک نیو مری پروجیکٹ کے اوپر میری ایک سٹوری تھی, وہ اتنی ہو گئی کہ سپریم کورٹ میں سو موٹو اس کے اوپر ہو گیا تھا, اور پھر وہ اتنی آگے بڑی. بھٹی صاحب کا انٹرویو, آپ نے انٹرویوز کی پیچھے بات کی تھی, تو وہ بھی ان کے ساتھ بھی میرا انٹرویو بڑا امیزنگ تھا, اور میرا تاثر ان کے لیے خیر پہلے بھی پازیٹیو ہی تھا, لیکن اتنا پازیٹیو نہیں تھا جو ان سے ملنے کے بعد ہوا. تو وہ ایک الگ سٹوری ہے, یعنی ہر انٹرویو کی ایک الگ سٹوری ہے, جو کہ کسی وقت کتاب میں لکھیں گے. بک آپ لکھ لیں, زیادہ بہتر ہے. نہیں, اب ایک اور کتاب لکھوں گی, جب تو کالمز کی تھی, اب ایک کتاب جو ہے وہ ضرور آئے گی. ہاں, وہ انٹرویوز کی آپ نہیں لکھیں. بالکل. دیر از این اٹیلین جرنلسٹ اوریانا فلاچی, انہوں نے اپنی بالکل انٹرویوز ود ہسٹری لکھی ہوئی ہے انہوں نے, وہ بڑے مزیدار انٹرویوز ہیں. جب آپ وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کا بھی انٹرویو پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے جرنلسٹ کو کہا جاتا تھا کہ یہ چیز لکھنی ہے, یہ چیز نہیں لکھنی. دین ہر انٹرویو ود اندرا گاندھی اینڈ ود بھٹو صاحب, دیٹ کریٹڈ اے سٹر. تو یو شوڈ رائٹ. آئی تھنک میں اسی پہ سوچ رہی ہوں, اور انشاءاللہ لکھیں گے بھی. لیکن جو آپ نے کہا کہ ہم نے ایک پوری جنریشن دیکھی پیجر سے, پیجر ہمارے پاس ہوتا تھا پی ٹی وی کے زمانے میں, پیجر سے لے کے ٹچ فون, اینڈرائڈ فون تک, یہ جو آئی فون, یہ سب چیزیں جو ہے اب آئی ہیں, کی پیڈ والے بھی فون. تو ہماری جنریشن نے ویسے بہت ایکسپیرینسز کی ہیں. بائی دا وے, ایک ایک چیز ہم نے سیکھی ہے, لرن کی, اور ہم یہاں پہنچے. جہاں تک یہ تھا کہ ان سارے میڈیمز کا استعمال, ٹویٹر کے اوپر چونکہ ہم پرانے تھے تو اب ملینز میں فالوئنگ ہے, 38 لاکھ میری. اس کے علاوہ میں دیکھتی نہیں تھی کہ فیس بک پہ کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے. پھر جب یہ ٹرولنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر مجھے لگا کہ بھائی یہ تو ایک اس وار, ایک منظم آرگنائزڈ جو کیمپین ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو میں تنہا ہوں. میرے ساتھ تو نہ اسٹیبلشمنٹ ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت ہے, نہ میرے آرگینک سپورٹ میرے ساتھ ضرور تھی اور ہے, اور ابھی بھی ہے الحمدللہ, کہ جو بھی میرے خلاف جو بھی لوگ کیمپین چلاتے ہیں ان کو ہمارے دوست جواب دیتے ہیں. بڑی کم لوگوں کے ساتھ ایسے. تو میں, لیکن اس کے مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ پھر میں نے اپنا یوٹیوب بھی بنایا, پھر میں نے اپنی بات کہنے کی, میں اپنی بات پہ وہ ایک تو ہواؤں کے ساتھ خود کو نہیں بدلا, اور دوسری بات یہ کہ یہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ یا نیا جو پریشر گروپ ہے جو کہ ایک ٹرولنگ کی صورت میں ہے, یا جو سماجی سوشل فیشزم ہے, یہ جو سوشل فیشزم ہے, اس سے یہ آپ کو محدود کرنے چاہتی ہے, یا آپ کو لمیٹڈ کرنا چاہتی ہے, یا آپ کو سینسر کرنے پہ مجبور کرتی ہے, اور کرتے ہیں لوگ. میں نے بہت سے لوگوں کو پلیٹ فارمز چھوڑتے دیکھا ہے. بٹ آئی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں, میرے یا تو میں بولوں گی یا نہیں بولوں گی, نہیں بولوں گی تو بھی مروں گی, بولوں گی تو بھی مروں گی. نہ بول کے اپنے اندر ہی حبس سے مر جاؤں گی, اور بول کے باہر سے مر جاؤں گی, تو ٹھیک ہے بول کے مرا جائے, تاکہ کچھ لوگوں کو ذہن میں تو رہے, یاد تو رہے. تو پھر ہر پلیٹ فارم پہ اپنے نظریے کے ساتھ, اپنے اس پہ میں بات کرتی رہی ہوں, کہتی رہی ہوں, اور لوگوں کے ساتھ, تاکہ, اور پھر اس میں اس کو جو ٹویسٹ کیا جاتا رہا ہے, اور ابھی بھی کیا جاتا ہے. مثلاً اچھا, اب چونکہ آپ کا جو ویور ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی ویڈیو لگائے گا, تو ویڈیو کو اٹھایا جاتا ہے, ویڈیو کچھ کہہ رہی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کیپشن کچھ اور ہے, تاکہ, اور اسی کے اوپر لوگ جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں, اور اس کے اوپر کیمپین بناتے رہتے ہیں. تو لیکن آپ کو اپنی بات کہتے رہنا چاہیے, لوگوں کو کبھی نہ کبھی سمجھ ضرور آ جائے گی. ہم نے اتنے اعتبار دیکھے ہیں, ہم نے طالبانائزیشن بھی دیکھی ہے, ہم نے لشکر جھنگوی جیسے لوگوں کے سے بھی ہم نے دھمکیاں آئی ہیں, ہم نے ڈکٹیٹرشپس دیکھی ہیں, ہم نے ریاست کے اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بھی فیس کیا ہے. تو یہ بھی گزر جائے گا, یہ بھی وقت, لیکن لوگوں کو یاد رہنا چاہیے کہ کون کون کہاں کہاں کس کس وقت کھڑا تھا. اور جو آپ نے بات کی نا, ہم تاریخ
کہ کٹہرے میں ہوں گے. تاریخ بتائے گی کہ ہم کہاں تھے, کس سائڈ کھڑے تھے. One of another colleague mine on this very podcast also said کہ یہ سب چلے جائیں گے, politicians ہوں, establishment ہو, کچھ بھی ہو, مطلب گروپس ہوں, پریشر گروپس ہوں, they all will go, journalist will stay. جو صحافی ہوگا نا, صحیح جو صحافی ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ جو سارے لوگ ہیں نا, پوسٹ پہ ہو گئے یا کوئی سرکاری بندے ہو گئے, بیوروکریٹس ہو گئے, وہ آئیں گے اور وہ چلے جائیں گے, لیکن ہم لوگ یہیں پہ رہیں گے. اور جیسے آپا نے کہا کہ وہ تاریخ جو ہے نا وہ بتائے گی کہ ہم لوگ کس سائڈ پہ کھڑے تھے اور ہم لوگ اس ٹائم چیخ چیخ کے لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے, وہ شاید ان کو نہیں سمجھ آ پا رہا تھا. تھینک یو سو مچ آپا فار یور ٹائم. اور دس از ون آف دا موسٹ ونڈرفل انٹرویو دیٹ آئی ہیو ڈن. اور میں ان کو بار بار تنگ بھی کری تھی کہ آپا پلیز تھوڑا ٹائم دے دیں, پلیز تھوڑا ٹائم دے دیں. تو thank you so much Appa for your time, and thank you so much for watching Khabar Kada. Please leave your comments and your feedback. Thank you. Allah Hafiz.